بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقویت الایمان صفحہ نمبر 14. سفر حج ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں دوسرا پیراگراف ہے. دوسری صورت یہ تھی، یہ آپ کو پہلی صورت یاد ہے سب کو جی، کہ حج کے بارے میں جو علماء فتویٰ دے رہے تھے اور وہ رانگ فتویٰ تھا، ٹھیک ہے، اس کو روکنے کی ایک صورت پہلے پیراگراف میں بتا دی گئی ہے. اب اس کو روکنے کی آپ کو اندازہ نہیں ہے، پورے علاقے میں بات پھیل گئی ہو اور سارے علماء ایک ہی فتویٰ دے رہے ہوں، ایک نہیں انگنت علماء، ٹھیک ہے. اس صورت میں ایک کسی بندے کا اٹھ کے، ایک گروپ کا اٹھ کے اس بات کو کنڈیم کرنا تو سمجھیں کہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے. اب ایک صورت یہ تھی، اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو کیسے کنڈیم کیا جائے. تو دوسری صورت یہ تھی کہ ایک عملی اقدام سے اس وسیع ملک کی فضا میں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ملک کون سا تھا؟ پاکستان نہیں تھا. ہندوستان کتنا وسیع ملک ہے، تب پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، تب بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ تھا. آج 3 ملکوں کی صورت میں یہ ملک ہے، 3 ممالک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور پھر ہندوستان. اس وقت یہ تینوں اکٹھے تھے، اور کشمیر کو اگر الگ چھوٹا سا الگ ملک گنتی کر لیا جائے جو کہ ہم کرتے ہیں تسلیم، تو یہ 4 ملک بن رہے ہیں. اور ان تینوں ممالک کو پھر ایک طرف کر لیا جائے تو پورا انڈیا ان سے آج بھی 3 گنا زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، انڈیا کے 28 صوبے ہیں. 21 سے 28 ہو گیا، مدت ہو گئی جی. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا وہ وسیع ملک ہے. یہ وسیع جو لفظ لکھا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی آج بات پہنچانی کام ہے. اور دوسری مزے کی بات، آج تو سوشل میڈیا ہے، آج تو گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں. اسی پل آپ سوشل میڈیا میں گندا سا کوئی لطیفہ سنا دیں، پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا. بے مقصد چیز بھی اتنی سپیڈ سے پھیلے گی، با مقصد بھی مطلب سپیڈ سے. وہ تو کچھ کہاں. اس دور میں ذرائع ابلاغ کون سے تھے؟ ریڈیو. ذرائع ابلاغ میں نیوز پیپر. ذرائع ابلاغ میں فیکس بھی میرا خیال اس وقت نہیں تھی. آپ کو تو فیکس کا اتنا پتہ ہی نہیں نا، کہ وہ کم عرصہ ہی رہی تو موبائل آ گئے. اچھا، فیکس یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے مشین میں کاغذ ڈالیں، ادھر سے اگلا ریسیو کر لیتا ہے. وہ تھوڑا عرصہ رہی ہے، وہ تھوڑا عرصہ رہی ہے. ہاں جی. اب یہ سب اس دور میں انہوں نے کیا یہ کام کیا، ایک عملی اقدام سے وہ یہ سوچ رہے تھے اس وسیع ملک کی فضا میں ادائے حج کا عام غلغہ یعنی عام شور پیدا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو غوغا بھی میں نے پڑھا ہوا ہے کہیں پر نا، غلغہ کو. تو وہ چاہتے تھے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی جملے کی نا؟ آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی. ہم شعور نہیں کر سکتے، کہہ تو جو بھی مرضی سکتے ہیں. نہیں مطلب وہ ذرا ہاں جی ٹھیک ہے، شعور ہاں ایک قسم کا شعور ہوتا ہے، لیکن وہ مخصوص اللہ گلہ ہوتا ہے نا. اچھا، اب یہ یہاں پر یہ دوبارہ اس جملے کو دیکھیں. دوسری صورت یہ تھی کہ عملی اقدام سے، یعنی کہ ایک گروپ لے کر یہ حج کو چل پڑیں، شور پیدا کر دیا جائے ہر طرف کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. کوئی کیا کر لے گا. دوسری صورت یہ تھی کہ ایک عملی اقدام سے، عملی اقدام میں ساری بات چھپی ہے جس پر آپ نے توجہ نہیں دی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ فیس سے، کہ عملی اقدام سے یعنی اٹھا کر قدم چل پڑیں اس وسیع ملک کی فضا میں ادائے حج کا عام غلغہ پیدا کر دیا جاتا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق اور رغبت کے ولولے بیدار ہو جاتے. حج کا فریضہ ایک ایسی اپنے اندر محبت رکھتا ہے کہ پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں قافلہ جا رہا ہے، اور پورے ملک میں تو حج کرنا منع ہے. وہ ایک جہاز جا رہا ہے، بحری جہاز، تب تو جاتے بحری جہاز پہ. ایک بحری جہاز جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی رسی سے لٹک کر بھی ہم حج کرنے چلے جائیں. مطلب عقل مندی کا تقاضا. اب اس وقت ذرائع ابلاغ تو تھا نہیں، اور بحثیں کر کے علم کے ذریعے جب لوگوں سے ٹاک اگر یہ کرتے تو کئی سال لگا دیتے، کئی سال لگ جاتے. کیونکہ میں پھر دہرا رہی ہوں، ذرائع ابلاغ نہیں تھے. تو انہوں نے پھر دوسرے پر عمل کیا. دیکھیں، جب یہ دونوں سوچیں تو پھر انہوں نے کیا کیا. اچھا، اب انہوں نے ایسا کیا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق اور رغبت کے ولولے بیدار ہو جاتے. حضرت سید احمد رحمہ اللہ صاحب عزم و ہمت تھے مطلب صاحب عزم و ہمت تھے. یہاں پہ صاحب کی بجائے صاحب عزم و ہمت پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ارادے اور قوت والے صاحب تھے.
انہوں نے مردانہ وار دوسرے راستے میں بھی اقدام اٹھا لیا. اقدام کی الف نظر نہیں آ رہی نا, انہوں نے اقدام اٹھا لیا اور کمال یہ کیا کہ حج کے لیے تمام مسلمانوں نے ملک کو دعوت عام دے دی. بجائے علمی بحث کرنے کے نا کبھی کبھی عمل کر کے دکھانے سے بھی بندے کو مطلب آپ کا جو ہے نا وہ تبلیغ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہر کوئی کہہ رہا ہے اس حال میں حج کرنے گئے, تو مثلا آپ کسی کو کہیں کہ اگر کسی جیسے کوئی مطلب گولڈا شریف وغیرہ پتن کیا ہے یہ پاک پتن وغیرہ کوئی جاتا ہے, تو آپ کسی کو آپ کو بس پتا ہو کہ اس راستے میں جاتے وقت بس ایسے ہو جائے گی, سفر ایسے ہو جائے گا, آپ کسی کو روکیں اور کوئی نہ روکے, یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہاں جانا ثواب کا کام ہو تو لوگ کہہ رہے ہوں کہ جائیں گے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, اور آپ کتنی کہانیاں سنائیں لوگ اعتبار نہیں کریں گے. آپ اٹھائیں قدم اور چل پڑیں اور بہترین حالت میں چلے جائیں, لوگ خود انسپائر ہو جائیں گے, لوگوں کے منہ ہی بند ہو جائیں گے. انہوں نے یہ عمل کیا. یہ تو گناہ کے کام کی میں نے مثال دے دی نا. اب یہ تو حج تھا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی تھی. انہوں نے کیا کیا, مردانہ وار دوسرے راستے میں بھی اقدام اٹھا لیا اور کمال یہ کیا کہ حج کے لیے تمام مسلمانوں نے ملک کو دعوت عام دے دی. اور سب سے تیسرا جو کام کیا, یہ اعلان کر دیا کہ کسی کے پاس راستے کا خرچ ہو یا نہ ہو وہ تیار ہو جائے. سوچیں پھر حج کرنے کس نے نہیں جانا تھا. اور تفصیل جب پڑھتے ہیں نا اس کی, اس پیراگراف کے پیچھے تفصیل جانتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ راوی نہیں تھا. ہر جس نے جانا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر اگر حج پہ جانا ہو بائی ایروپلین تو صرف فیول لگتا ہے زیادہ. ایروپلین کا خرچ اگر وہ بندہ ایروپلین ہی خرید لے یا کچھ کر لے تو اس کو اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صرف فیول پہ خرچہ ہوگا. وہ تھوڑا نہیں ہوتا, لاکھوں کروڑوں تک چلا جاتا ہے. لیکن وہ ایک خرچ ہے, ایک چیز. یہاں پر فیول بھی چاہیے شپ کے لیے, شپ بھی چاہیے, اس کا رینٹ بھی چاہیے, اور 2 ماہ کا دن رات کا کھانا بھی چاہیے. سمجھ آئی؟ 2 ماہ کا سفر تھا, 2 ماہ کا سفر صرف سمندر کے اندر. تو 2 ماہ کسی نے بھوکے تو نہیں بیٹھے رہنا. حج پہ تو آپ کسی کو پانی کا گلاس بھی نہ دیں, ایروپلین پہ تو کہیں آپ آ جائیں صبح سے, ہم 3-4 گھنٹے کی وہ ہے تو آرام سے بندہ بھوکا بھی جائے تو بھوکا بھی اترے تو ٹینشن کوئی نہیں. وہاں یہ بھی چاہیے تھا. اس کے باوجود انہوں نے اعلان کر دیا. یہ ہیں ان کے توکل کی چیزیں, یہ ہیں ان کے عزم, اور یہ ہیں ان کے وہ انوکھے کام جو ہر کوئی نہیں کرتا. پھر کیا انہوں نے بغیر انتظام بھی کر لیا, ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرتے رہے, لیکن اللہ پر توکل کر کے چلتے رہے. انہوں نے اعلان کر دیا راستے کا خرچ ہو یا نہ ہو سب تیار ہو جائیں, میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس کو حج کرا لاؤں گا. گویا فرضیت حج ہی کو اصل صورت میں محفوظ نہ کیا بلکہ عملاً سب پر آشکارا کر دیا, یعنی سب پر واضح کر دیا کہ یہ فرض باسہولت ادا ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اسے خدائی حکم سمجھ کر سچے مسلمان کی طرح بجا لانے کا ارادہ کر لیا جائے. ساتھ شرط کے ذریعے ایمان بھی تازہ کر دیا اور سب کو احساس بھی دلا دیا. چنانچہ سید صاحب 750 مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. 750 مسلمان نکل پڑے. اس وقت شاہ شہید, ان کی والدہ ماجدہ اور ہمشیرہ ہمشیرہ مکرمہ بھی ساتھ تھی. مکرمہ وہ باعزت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. 10 جہاز کرائے پر لیے. ہر جہاز کی جماعت کے لیے ایک امیر مقرر فرمایا. کولکتہ یعنی کلکتہ سے روانہ ہوئے. حج اور زیارت کے بعد شعبان 1239 ہجری 1824 اپریل میں تشریف لائے. وپاس تشریف لائے. وپاس کوئی علاقہ ہوگا شاید. ٹھیک ہے, میں اس کو دیکھ لیتی ہوں. اس سفر میں ایک جہاز کی جماعت کے امیر شاہ اسماعیل رحمہ اللہ خود تھے.